السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور آج کے شو میں شامل گفتگو ہوں گے ہمارے علاقے کے ایس ایچ او صدیق۔ السلام علیکم سر۔ بس ہم جنید صاحب بہت شکریہ جناب۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے انٹرویو دے لوں جی۔ شو ہے، اچھا نہیں لگ رہا۔ ارے گل تے ٹھیک ہے، وہ تاڑی پر جائی ہوں شو ویندی ہے نا۔ اچھا اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اگر اہلیہ صاحبہ کا حکم ہے تو پھر حکم حاکم مرگ مفاجات۔ بہت اچھے، اس گل تاڑی دی مینوں تے نہیں سمجھ آئی، مگر پر جائی تاڑی ہے میں اردو جے وہ سمجھ گئی ہونی ہے، چلو بہرحال چھڑ دینے ہیں۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا جنید صاحب کے پولیس کی اعلیٰ کارکردگی پر اور پولیس کے نمایاں کارناموں پر بات کرنے کے لیے۔ ایک منٹ، میں نے تو پولیس کی اعلیٰ کارکردگی کا نام بھی نہیں لیا۔ چلو جی، کیا نہیں تاڑے دل چتے آئے نا؟ یہ آپ کو کیسے پتا میرے دل میں کیا ہے؟ سر پولیس والے نو دل کی خدا دا واسطہ جیڑی ہلے دل چ گل آنی ہوندی ہے او دا بھی پتہ لگ جاندا ہے۔ ایویں تے ایڈے بڑے کیس پھڑ لیندے سی۔ آپ کی مہربانی، جو آپ کے دل میں ہے وہ بات ضرور کریں پلیز۔ میرے دل میں کیا ہے بابا؟ چلو تاڑے دل چ نہیں، ساڈے دل چ ہے نا جی۔ خدا دا واسطہ ساڈے کارنامے دی بھی کدی گل کریا کرو۔ ہمیشہ کرتے ہیں، ہر اچھے کام کی تائید کرتے ہیں۔ آج بھی کرتے ہو، تاڑی مہربانی ہے۔ کیا اچھا کام ہے؟ عید سر پہ ہے، جگہ جگہ بکرا منڈیاں لگی ہوئی ہیں، آپ لوگ بتا لیتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ جنید صاحب خدا دا واسطہ نے صدیق کو نہ ایسے کرے، صدیق کو نہ ایسے کرے۔ صدیق ایسا خطرناک، ایسا جو ایسا خطرناک مجرم پڑا ہے یہاں ابھی یہاں آپ کے یہاں ٹی وی پہ آنے سے پہلے ابھی ایسا خطرناک مجرم پڑا ہے میں نے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ کی بھاڑنے آ رہی ہوئے، ایسا خطرناک مجرم پڑے ہیں۔ وزیرستان سے کسی دہشت گرد کو پکڑا؟ نہیں، لاہور دے وچ، لاہور چ سر، لاہور دے اندر اسے شہر وچ دیکھو ذرا، دیکھو نا عوام بھی ساڈی جڑی ہے وہ بالکل تعاون نہیں کس کرتی۔ کو پکڑ لیا بابا؟ انہیں تو ملانے ہیں، کیمرے سامنے لے کے دے۔ اوے ٹھیک ہاں جی، اور لاؤ اس کو اندر لے کے آؤ۔ میری بات تو سنو۔ سدیاں رکھو، پیچھوں دوڑ گیا تو کون ذمہ دار ہے؟ میری بات تو سن لے سر، کوئی ایسی کیا میں نے ایسی غلطی کر لی ہے سر؟ اور تھے بہت انداز نے کی غلطی کی تھی تو کیا ہوا ہے؟ کیا معاملہ تھنے بہت ہی بہت سرانے بہت پجے نا۔ آپ اوپر بیٹھے نا، آپ چیئر میں بیٹھے۔ عتیق دے نال بہ جاوے۔ کیوں؟ کیا ہو جائے گا؟ حضور خدا دا واسطہ نہیں، عتیق افسر ہے، آخر وہ بھی ایک افسر ہے، آخر تے پاوے گا، پاوے افسر تے ہے نا جی، آخری افسر جی پولیس دا کی کرن رہے؟ آخری سر جی بھرتی بند ہوگی کو؟ اور بے وقوف آدمی، میں کہنا چاہنا سپاہی سب تو تھلے والا افسر ہوتا ہے، یہ تھلے تو زمین ہی ہوندی ہے۔ سر جی میری بولو نہیں، ایک منٹ چپ کرو یار، معاملہ کیا ہے؟ کیوں پکڑا ہے؟ بھائی بہت خطرناک مجرم ہے جنید صاحب۔ کیا مجرم ہے؟ اس وقت سے لگے مجرم ہے، کیا کیا ہے اس نے؟ سر جی میں بتاتا ہوں آپ کو سر۔ چپ کر کے بہت تو دس لے، میں آپ کو بتاتا ہوں جنید صاحب۔ ایک منٹ آپ بتائیں گے، آپ بتائیں۔ سر جی رب نواز نام ہے جی میرا، میں کوٹ ادو سے بکرے لے کے آیا ہوں، آڑتی ہوں جی بکروں کا۔ بس یہ کون سا دہشت گرد پکڑ لیا؟ سر اگے پوچھو تو صحیح کہ کیتا کی سو خدا دا واسطہ کیوں پکڑا ہے؟ سر اٹھاؤں جب میں کوٹ ادو سے چلا ہوں نا 7 بکرے ایک ویڑ لے کر، تو لاہور پہنچا ہوں سر، تو انہوں نے کہا کہ منڈی سے باہر نہیں نکلنا، وہ میرا بکرا ہے۔ پھر جرم تو کیا ہے نا، آپ نے منڈی کی حدود سے باہر جانور فروخت کیا؟ نہیں سر میری پوری بات کوٹ ادو تو بندے دا آنا مشکل ہے، یہ بیزبانوں نو کھچ لیا۔ دیکھو ذرا 7 بکرے اور ایک ویڑ لے کے کوٹ ادو تو آیا جی، پہلے تو رہے تھے غور کرو نا، اتنا تیز آدمی ہے، لوگوں سنون کیتا کی سر میری بات تو سن سر، جب میں منڈی میں پہنچا تو ایک بکرا میرا رسہ توڑوا کے ذرا دور بھاگا ہے، میں بکرا پکڑنے کے لیے وہاں پہنچا ہوں تو باقی جانور میرے پیچھے آگے، بھی مالک آگے چلا گیا، آگے انہوں نے مجھے پھد لیا، وہیں پکڑ لیا۔ اچھا تو پھر کیا ہے؟ سر کچھ بھی نہیں کیا جی، شہر چ بکرے میں چنڈے اسی شہر چ اس کی سنیں تو صحیح۔ سر 4 بکرے انہوں نے رکھ لیے جی میرے۔ یہ غلط کہہ رہی ہے جنید صاحب۔ اصل بات نہیں کیا یار، میں آپ کو بالکل صحیح بات بتاتا ہوں جنید صاحب، یہ دیکھیں نا، نہیں ساری بات آپ چھوڑے، اصل بات کی طرف آئے۔ 7 بکرے تھے، آپ نے 3 بکرے ایک ویڈ اس کو واپس کر دیے، 4 بکرے کہاں ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جناب، انویسٹیگیشن میں نے کس کی کرنی ہے مجھے یہ تو بتائیں۔ انویسٹیگیشن میں جا کے گھر اپنے بچیاں دی کرائیں جناب، ظاہر ہے جڑا یہ کو مال برآمد ہوا ہے، انویسٹیگیشن وہ نال ہی ہونی ہے نا جی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا جرم تو اس کا یہ ہے کہ یہ شہر کے اندر گھسایا جی جانور لے کے، وہ جانور جنہوں نے گند ڈالا ہوتا ہے شہر میں۔ سی ایم صاحب نے کہا کہ ان دنوں میں سب سے بڑا جرم یہ ہے
سب سے بڑی سختی اس بات میں ہونی چاہیے کہ کوئی بکرا مجھے شہر کے اندر نظر آئے, سارا شہر کندہ کر کے لوگ نکل جاندے نے, پیسے پوسے کٹھے کر کے نکل جاندے نے, بعد جو بزنس آتی ہوتی ہے. سر جی میری بات سنو. میں نے پوچھا, میں نے کہا بات سنو, اور تمہیں کس نے کہا تھا بکرے لے کے شہر کے اندر گھسو؟ کہتے نہیں یہ رسا توڑا کے دوڑے ہے. اور میں کہوں تو رسا توڑا کے دوڑے ہے تو تم کی توڑا کے دوڑے ہیں؟ دسے نظر تم تو ساتھ ہو اس کے, مجھے کیا بچہ بنا رہے ہو, بے وقوف بنا رہے ہو مجھے کہ میں رسا توڑا کے یہ آ گیا. سر جی میرا بکرا اتنی دور گیا جتنی دور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. ہلو جنید صاحب تانوں بکرا بناتا جی. عتیق بیٹے اوے بے وقوف جنہوں کیس سنانے ہو دی خلاف ہو گئی. اچھا جی کیوں بیٹے کیس ہار نہیں یہ تھی؟ ایک منٹ ٹھہر جا, تسلی چراؤ, کھلو جا ایک سر منٹ. 50 جنید صاحب یہاں سے وہاں تک کے ذرا فوٹیج بتائیں مجھے کتنی ہوگی. نہیں پلیز میکسیمم 10 فٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو یہ پوچھیں اس کو میں نے کہاں سے پکڑا ہے؟ او حضور ایتھے مال روڈ دے نیڑے پہنچے ہیں ساڑھے. او یار کتھے بکر منڈی کتھے مال روڈ, تیرا بکرا ایک موڑ لنگیا, دوجا موڑ لنگیا, تیجا موڑ لنگیا, چوتھا موڑ لنگیا. او تیرا بکرا ہے یا ایم پی اے میں جڑا لنگی جا رہے ہیں وہ انہوں پوچھ نہیں لیا. ساری باتیں ٹھیک ہے, مجھے بتائیں 4 بکرے کس چکر میں قابو کر لیے؟ میں سب تاڑی سوئی ہوتی اڑی ہے, میں ادھر بھی آنا, میں ادھر بھی آنا, میں جاندہ نہیں, میں سارا صاحب تعلق دے کے جانا گا. سر میرے گھر میں آپ سے پوچھ کے جانے دوں گا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, اس سے یہ پوچھیں کہ بکرے اس کے وہاں تک پہنچے کیسے ہیں, مجھے صرف اتنا بتا دیں میں ابھی سے چھوڑ دیتا. سر جی ان بکروں کو میں نے اپنی اولاد کی طرح پالا, بچے ہیں جی میرے وہ. اے دوجا جرم اپنے بچے بیچن دے سر. دیکھو نا ذرا انہوں نے کی ہاتھ چکی ہے کہ جرم تو جرم ہو رہا ہے اور صدیق تے ایریے چ ہو رہا ہے. تو صدیق چپ کر کے بیٹھ جائے جنید صاحب کتنے لکھے ہیں قربانی کے جانور ہیں. میں نہیں چھڑ رہا. 4 بکرے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ گل پھر اتھے ہی آ جاندی ہے. میں تانوں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب تو پہلے صرف یہ کو اینا پوچھ دیو مینوں کہ دے بکرے مال روڈ تک کیویں پہنچے. چلے اس نے جرم کیا, چلے اس نے جرم کیا, ہو گیا نا جرم. انہوں لے کے چلنا تھانے میں گل دسنا, انہوں تھانے لے کے چلنا. اسے یہی بیٹھا رہنے دو, اس کے سامنے بات ہوگی. ایک منٹ یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا جی یہ بتائیں نا, یہ 4 بکرے کس چکر میں قابو کر لیے؟ جنید صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا جی بکریوں والا, نہیں میرا خیال ہے ٹوپی پائی لما پر جائی تاڑی دس دیئے کہ ٹوپی لا کے صدیق تو نیر دے محکمے دا کلرک لگن لگ گیا جیدی کو 18 سال تو ترقی رکی ہوں دی. بہرحال اس بندے کے پاس جی 7 بکرے تھے اور ایک کبیڑی تھی. جی بالکل. اس سدھا انہوں نے لے کے مال روڑتے پہنچ گیا. وہ سر جی مال روڑتے عتیق نہیں چڑھنے دے, یہ بکرے لئی پھر دا. میں گیا ایک دن مال روڑتے, میں آگے دیکھے تھے کہ جلوس سی, جلوس پجا ہے میرے نال پہ پھاڑ لو انہوں. میں نے کہا بھائی جی میں مال روڑتے نہیں چڑھیا, میں مال روڑ کراس کر لگا بس. دیکھو ذرا او سڑک دے اتے چڑھ گئے ہیں بکرے لے کے. اور جنید صاحب جدوں میں نے پھڑے ہیں نا, ان ایک سیڈل ہو کے فون تے کیا کہ لو بھائی پھڑے گئے جی, ان کسی نے دسیا ہے. میں اتھو ہلکا جہا مشکوک ہویا اور میرا ذہن ایک دم نہ جی آیا ہے بکریاں دے اتے. میں کہ بکریاں دی کھل جدو لاتی ہے دا چمڑا بندہ ہے, اور چمڑا تے بہت زیادہ اصلہ بنانے چ استعمال ہو. ماشاءاللہ. لو جنید صاحب جنہ تسی اگے ہوئے ہو, میں لگتا ہے تسی میں سیریس نہیں لے رہے. جنید صاحب this is fact, this is fact. سر میری بات سنیں, خطرناک سے خطرناک بندوق کا جو دستہ ہوتا ہے اس میں چمڑا استعمال ہوتا ہے. اچھا. اور یقین کریں کچھ دن پہلے میں نے انتہائی خطرناک اسلحہ ایک جگہ سے پکڑا. اچھا. اس اسلحے میں جو چمڑا استعمال ہوا تھا, جو اس اسلحے میں سے سمیل نکل رہی تھی, وہی سمیل اس کے ان 4 بکروں میں سے نکل رہی تھی. تو باقی 3 بکروں میں سے وہ سمیل نہیں نکل رہی تھی. انہیں جو گوشت نہیں نکلنا تو سمیل کی تو نکلنی. یہی بات میری باوے میری گال سنو, میں نے ایزی نہ لے, ایک منٹ ٹھہر جا. عتیق تگڑا ہو کے کھلو, تیرے ہوں دیو بولن دے بے وقوف آدمی. ایسے بتائیں جی بتائیں. جنید صاحب یہ تو انویسٹیگیشن ہوگی ان 4 بکروں کی, تو پھر پتہ چلے گا. مجھے یقین ہے کہ ان میں سے کچھ نہ کچھ نکل آئے گا. بکروں میں سے؟ جی ہاں, اور کچھ نہ نکلیا تو کم از کم 30 کلو گوشت ضرور نکل آنا جی. سر جی یہ 4 مجرم جدوں تک بریانی جنانا پے انہوں نے سمیل نہیں جانی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں نے رہ رہا کہ تو بڑا تیز ہو گئی ہے. جنید صاحب یہ انویسٹیگیشن ہوگی, پھر پتا چلے گا کہ ان مجرموں میں سے جرم نکلتا ہے یا 30 کلو گوشت نکلتا ہے.
और कम से कम 30 किलो निकलने क्योंकि मैं चारे मुजरमां दा लक फड़ के देखे है बड़ा तगड़ा लक है मेरी गिठ मुक गई है लक नहीं मुकया मुजरम दा सर 4 बकरों की जामा तलाशी में तगड़े तगड़े इन्होंने निकाल के 4 मुजरिम बना लिए हैं। 3 जो मासूम बकरे हैं जो माड़े हैं वो क्या मंसूरे से आए हुए हैं? सर जी ओए मेरी गल सुन तू पुत्र मेरे को तो छित्र खाने ने नाल तू सराजू लग साहब को भी खाने जी मैं इस ईद पे कुर्बानी करते मैंने बेचने नहीं मेरे जानवर वाह अगली ईद पे कर लूंगा सर मैं। हेलो सर जी अगली ईद तो बासी बकरे बेचेगा जी ए बाकी तेन भी रख ले इन्हें बाकी माल बासी कर देनी तो बाकी तेन भी रख ले सर जी मैं अतीक तू वाले बकरा खरीदिया कि नहीं होए सर जी कितों ये तिन्ने फड़ लो ना तो मैं ते अल्लाह देता ते गफूर एक खरीद लांगे जैसे 4 उन्होंने खरीदे हैं। ते होर साडा महकमा कोई होर ओए बहुता बोलना टाटर करके मैं तेन दस दिया तू मैंने जानता नहीं ले ओ बैड़ी भी फाड़ा दी बैड़ी भी ना छड़ी ये डीएसपी साहब ने बचा बैड़ी ओ जी डीएसपी साहब ने भी तफ्तीश करनी है ना चलो जी मेरा सारा ही माल बिक गया मुझे तो इजाजत दे अल्लाह हाफिज। ओ थल्ले बहुत इजाजत दे अल्लाह वे तो ठीक ओ इदी तौल च सुटदा क्यों नहीं एक ओ सर जी तौने भी है ही नहीं ओए मुजरम फड़िया कच्चू कुमा फड़ लिया इन्हू धुप्पे बाहर तौन बाहर कड्डे सदीक साहब कुछ खुदा का खौफ करे नेक आप फरीजा अंजाम दे रहे हैं और वो भी कब्जे के बकरों से। सर कब्जे दे बकरे 5 मरले दे बकरे ने बकरे ने प्लान नहीं जिन्होंने कब्जा कर लिया सर जी किसी के बकरे ओ नहीं सर ऐसा अल्लाह दी रहमत नाल कदी सोचिया भी नहीं सदीक नु ऐसा ना समझना ईमानदारी नाल हमेशा नौकरी की है जरा साहब पैसे दे के ये को बकरे लांगे अतीक इनु दे 4 बकरे 10,000 रुपया ओ सर जी 40,000 का एक बकरा है। ओ 40,000 दा एक बकरा अकल कर बकरे नु नंबर प्लेटां लगी ने शौकी करन दे दागी बकरे लेके फिरे हाले ते मैं एफआईआर च नहीं लिया चारों बकरे दागी जी चारों बकरे दागी बकरे ओ जित फरलांग दूरों नजर आंदे ने चारों दागी बकरे ओए बकवास ना कर कैसे दागी सर चारे चिट्टे सफेद बकरे ने एक दा इथे काला दाग जेडा एक दा इथे काला दाग जेडा बाजू खब्बे बाजू दे उत्ते अगला खब्बा बाजू जेडा मैं सारा चेक करके आया वां एक दे ते मोढे दे उत्ते जनाब एडा काला दाग जे मेनू दूर लगा ओने पुलिस दा फुੱਲ आया मैं कहे ऐसे ही बकरा किथे फिरन दे चौथे बकरे ते भी दाग है ओदे ते इथे दाग एडा सोहना लगन दे मैं तो दाग वेख के याद करन लग पिया दाग तो अच्छे होते सर जी मेरा तो ना हंसा गड़ाओ मैं सीरियस रहना चाहना अब भजेगा जी अतीक का बंदा बन बेवकूफ आदमी एवं मजाक च गल पा 10,000 रुपया दे बेचारे दा सर जी मेरे चारों इतने सोने पारू हैं मैंने लाख से कम नहीं देने। अतीक नु इथे लवे पा इनू ओ बदतमीजा तेन शर्म नहीं आती एक प्रोग्राम दे विच मैं कह रही कि मैं लाख रुपया तो घट नहीं देना मैं रिश्वत लेना है बदतमीज देखो जरा रिश्वत उसने कब दी? ओ सर ਤੁਹਾਡੇ सामने कह रहे मैं लाख तो घट नहीं देने मैंने अपने बकरे 1 लाख से कम में नहीं देने जी बकरे ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 10,000 ਦੇ 4 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ओ सर जी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। वो छोटे छोटे बच्चे ते तू किहड़ा बड़ा है सर जी जो छापा मारिया ना तुहानू की दसा मैं ये गानी पा के बकरे लड़ गया सी बिल्कुल सही कह रहे ठीक है बकरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੱਕਰੇ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਵਿੱਚ ਗਾਗ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਲੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ ਚਲ ਸਾਹਿਬ 35 ਦਾ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਆਪੇ ਮੂੰਹ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ 40 ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਪੈਣਾ ਵਾ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਲੋ ਜਾ ਹੁਣ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਖਲੋ देख साहब कुछ खुदा का खौफ करे करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं आपने 4 बकरों पे नाजायज कब्जा जमा लिया जी सर जी 2 विचों छड़ दियो रहम दिल मशहूर हो जाओगे अतीक जी चल भैया तो दोवें बकरे कर दे वापस दे दे दोवें दे दे सिर्फ 2 नहीं सर 4 बकरे थे वो मेरे। 4 साल के 2 साल की करन दे है 2 बकरे सर तेरे सर 4 थे सर 4 साल जी सर। चलो थाने चल के गिनती कर दे लेके चलो थाने लेके चल नहीं सर इधर चल थाने लेके चलो ओए उठ तो अगला अच्छा खासा मेरा कजन कह रहा था कि गांव में बेच दो बेचने बकरे तो कजन कह रहे हैं वो सीधा कह मेरा मासी का पोतर कह रहे हैं सर ये देख रहे हो जुबान हो जिन्नू मेरी बात सुने देख साहब कुछ ख्याल करें ये अच्छी चलता, बात चलता, है चलता। छोड़ दिए को जोड़े यार
یہ اچھی بات ہے کہ شہروں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے بکرا منڈیاں بنائی گئی ہیں، لیکن جو بیچارے آڑتی یا ویپاری ہیں وہ پورا سال بکروں کو پالتے ہیں ایک آس پہ، امید پہ کہ بڑی عید پہ ان کے بکرے 4 پیسوں میں بک جائیں گے. تو تنگ تو نہ کریں. نہیں تنگ کیوں کرنا ہے، چھڑ دینے. یہ میں دیکھ رہا ہوں. ارے لے کے چلو چھڑ دے نہیں چھڑ دینے. ان کو وہ ناظرین آپ ابھی سن رہے تھے پولیس کی اعلیٰ کارکردگی. ناظرین آپ نے دیکھ ہی لی ہوگی پولیس کی اعلیٰ کارکردگی. وقت ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا، حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد. جنید صاحب حاشا وکلا یقین منو تسی I like your program. Oh, I thank you very much, sir. Thank you very much. دیکھو بات یہ ہے کہ بات میں کچھ بات ہونی چاہیے. بات میں اگر بات نہ ہو، خالی بات ہو ذرا مختصر بھی بات ہونی چاہیے. ہاں مختصر بھی ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک. آپ اپنے ایک پروگرام کے پورشن میں کسی وقت ذکر کرتے ہیں بد تہذیبیوں کا. میں وہ ضرور دیکھتا ہوں، میں بچوں کو بھی کہتا ہوں میں غور سے دیکھو، نوٹ کرو. تاڑی پر جائی نہیں عادت پاتی ہے سچ. اچھا انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ دیکھو صدیق یہ ضرور سنا کرو. یہ بھی کہا ہوگا کہ بد تہذیبیاں کیا بھی نہ کرو. کیا تو یہ ہوئی سی. اور میں وہ دیکھتا ہوں، غور سے دیکھتا ہوں. میں اصل میں رک اس لیے گیا ہوں، مجرم تو میرا پہنچ گیا تھانے، میں اس لیے رک گیا ہوں کہ آپ کو یہ عرض کروں کہ آپ کسی وقت ان بد تہذیبیوں میں یہ ذکر ضرور کریں جہاں پہ آپ پولیس کو رگیتے ہیں. ٹھیک ہے پولیس میں ہیں خامیاں ہیں، بالکل ہیں، ماننا پڑتا ہے تو ہے. تو سب سے بڑی بد تہذیبی تو یہی ہے کہ ایک لفظ کو 18 بار بولتے ہیں. ایسا بھی بد تہذیبی نہیں جی، یہ اڑ جاندہ جی کسی وہ جاندے ہیں جڑا اپنا موٹر سائیکل پٹاکا مار دینا سلنسر، وہ بات ایسی بھی نہیں، وہ نقص سے چلے گا. یہ میرا نقص ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ یہ تو بتاتے ہیں کہ پولیس اس طرح کرتی ہے، بد اخلاقی کا بھی آپ ذکر کرتے ہیں پولیس کی، مگر عوام کو بھی پلیز یہ سمجھایا کریں کہ یہ بھی بات تہذیبی ہے کہ ایک شخص جس کی یہ ڈیوٹی ہے، جس پہ قانون پہ عمل کروانا، اس کے ساتھ کسی وقت اگر عوام کے کسی بندے کا، عوام کا اگر ماتھا لگ جاتا ہے، آمنا سامنا ہو جاتا ہے، تو خدا کے واسطے اس کو ذرا تھوڑا سا تمیز سے بات کرنا چاہیے. تو خاص طور پہ وہ لوگ جن کے پیچھے سفارش ہوتی ہے یا کسی اچھی تگڑی فیملی کے ہوتے ہیں، ان کو اگر کہیں چیک کر لیا جائے تو وہ بالکل ہمارے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہوتے ہیں. وہ پولیس والا تو سمجھتے نہیں نا، وہ سانو یہ سمجھتے نہیں جی ویسے تھانے چ مٹی کا تیل رکھ کے بیچ رہی ہے. بالکل ایزی لیتی ہے. میری بات سنیں، جن کے پاس سفارش نہیں ہوتی ان کے ساتھ آپ اس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک تو کہہ رہے ہیں. معاملہ دو طرفہ ہے. اب بالکل مجاق کر رہے ہیں، مجاق کہہ رہے ہیں آپ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. ایک منٹ سوری، میں گھر سے فون آ گیا. ہلو ہاں بھائی ٹھیک کر رہے ہیں نا. ہاں بولو. ہاں ادھر آیا ہوں میں، ٹی وی بھی نہیں آ رہا تو پھر کیا پوچھنے کی ضرورت ہے کہاں ہے. ظاہر ہے ٹی وی پہ نظر آ رہا ہوں تو ٹی وی پہ بیٹھا ہوں نا. اپنی امی کو بھی فون کر کے بتا دو اس وقت ٹی وی پہ آ رہے ہیں. خدا حافظ. یہ بھی بد تہذیبی ہے. موبائل پہ بات کر رہے ہیں، گھر کے اندر موجود ہے یا باہر کسی پبلک پلیس پہ ہیں، تو گلا پھاڑ پھاڑ کے اونچی آواز میں بات کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی. آپ کی آواز اتنی پہنچ رہی ہے، آپ گھر کے اندر ہیں، ڈرائنگ روم میں، بیڈ روم میں، لاؤنج میں، اور اونچی سب کو سنا رہے ہیں. بھائی ضرورت کیا ہے؟ اسی طرح آپ گھر سے باہر ٹرین میں جا رہے ہیں، بس پہ جا رہے ہیں، ایون اگر جہاز فلائی نہیں کر رہا، ٹیک آف نہیں کیا، تو جہاز میں بیٹھ کے اونچی اونچی گلا پھاڑ کے اس کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، لگ رہا ہے سب کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، میں اگری کرتا ہوں آپ کی اس بات سے، اور میں خود بھی اب آئندہ خیال رکھوں گا. باقی خود انسان ایسے کر رہا ہوتا ہے تو محسوس نہیں ہوتا، جیسے میں بھی کر رہا تھا بہت اونچا بولوں میں، دوسرا کو بول رہا ہے تو میں نے غصہ چڑھ جاتا ہے. کئی بندے تو ماننے ایڈی اچھی ہیلو کہیں جو لگتا ہے فون تو بغیر کہن رہے ہیں ہیلو. اس وقت جی چاہتا ہے کہ بندہ اس کا آئی فون کھولے، آئی فون چھین کے اس کو مائی فون بنا لے. اب بالکل ٹھیک ہے، تالی گلے بھی ٹھیک ہے، دل کرتا ہے اس لئے، دل کرتا ہے، دل کرنا نہیں چاہیے ایسے. سر یہ جو اونچی اونچی بات کرنے والے فون پر لوگ ہیں، یہ تو گالیاں بھی دینا شروع ہو جاتے ہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے قریب بیٹھا کون ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تسی، بالکل ٹھیک کہہ رہے جی پبلک پلیس تے، لاری اڈے تے، سٹیشن تے ایسے ایسے گندے فکرے لکھ دے نے کہ بندہ پڑھ کے آپ شرمندہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں کہ ہماری قوم کی میرا خیال ہے 60 سال پرانی عادت ہوگی.
یہ پبلک پلیسز پہ اپنے قلم سے کوئی جملے بازی کرنا, اپنے محبوب لیڈر کی شان میں قصیدے لکھنا اور اپنے مخالف لیڈر کو گالیاں لکھنا, یہ شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات, لوگوں کا مشغلہ بن گیا ہوا ہے. ایسے ایسے عجیب لوگ ہیں جنید صاحب, میں آپ کو کیا بتاؤں. میں اپنے تھانے کے قریب ناکہ لگواتا ہوں, وہ ادھر بیریئر رکھے ہوئے ہیں, وہ اکثر وہاں پہ ناکہ لگتا ہے, اور جب زیادہ گزر کم ہو جائے تو پھر ہم چلے جاتے ہیں, تھانے چلے جاتے ہیں. بیریئر ادھر ہی پڑے رہتے ہیں. وہ کسی بدتمیز آدمی نے وہاں سے گزرتے ہوئے موٹے پین کے ساتھ بیریئر کے اوپر لکھا ہوا تھا, باقاعدہ گالی لکھ کے آگے لکھا ہوا تھا کہ اینو پیو نو چوک بھی لے آیا کرو. انہوں کی پتا دسے کہ بیریئر بیٹے تو ساڈا کی بنا لے, وہ حیا کر, اسی پیو سڑک تے رکھ کے کھلوتے. اس منچلے نے جو کیا غلط کیا, لیکن آپ لوگ بھی تو بدتہذیبی کا ارتکاب کرتے ہیں. جب ناکہ نہیں لگا وہ تو کیوں رکھے ہوئے بیریئرز, آپ نے ہٹا دیا کرے نا. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ, یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات ہے صدیق صاحب, وہ بھی پوچھتی نہیں کدھر, لیکن اکثر لوگ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھا یہ گیا ہے کہ جہاں پہ سرکار نے یہ احسان کیا ہے کہ بس سٹاپ بنا دیے ہیں, بینچز لگا دیے ہیں, تو بجائے یہ کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے اس بینچ کا استعمال کریں, اس کے انتظار کے لیے, اس کو سونے کے لیے استعمال کیا جائے. بالکل یعنی کوئی بندہ وہاں پہ آ جائے, ایک بندہ ٹانگیں پسار کے سویا ہوا ہے تو وہاں پر کوئی بیٹھ نہیں سکتا. جگہ کا غلط استعمال آپ یہ فرما رہے ہیں. کئی دفتروں میں جائیں آپ تو افسر جو ہے بیچارہ وہ کرسی کے اوپر بیٹھے ہی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے, لو بھی انجی بہنی تھی منجا ڈالا ہے, بیٹھا ہی اتنا برا ہوتا ہے کہ سائل اندر گھس کے بیچارہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی کام بتاؤں یا بتی بند کر کے چلا جائے. دفتر ٹائم میں اٹھ کے بیٹھو, ایکٹنگ ہو کے بیٹھو, جس طرح صدیق بیٹھا ہوتا ہے ویسے بیٹھو. سر جگہ کے غلط استعمال کے حوالے سے ایک بات تہذیبی یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ اکثر پلازوں میں اور دفتروں میں سیڑھیوں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو سگریٹ پینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں, اور عام دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کو گزرنے کے لیے راستہ بھی نہیں ملتا. بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. دفتر کے لوگ ہی جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں اور اندر ممنوع ہوتا ہے سگریٹ پینا, وہ سگریٹ پینے کے لیے باہر آ جاتے ہیں اور آگے اسی دفتر کی سیڑھیوں میں بیٹھ جاتے ہیں, اور جو وہاں پہ لوگ انٹر ہو رہے ہوتے ہیں انہیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, گزرتے ہوئے بیچارے پھلانگ رہے ہوتے ہیں, اور ان کے سگریٹوں کا دھواں بھی ان کی ناسوں میں گھس رہا ہوتا ہے. ناسا کی اردو ذرا کر لینا. ہر جگہ کا اپنا ایک ڈیکورم ہوتا ہے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, ناسا دی اردو نہیں تسی کیتی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جنید کو 20-25 سال پہلے ہاتھ والے رومال کا بڑا رواج ہوتا تھا جسے فارسی میں ہینکرچیف کہتے ہیں. وہ ہر بندے کے پاس لازمن ہوتا تھا ہاتھ والا رومال. جو یہ ٹیشو والا ڈبا آیا ہے نا, وہ ہاتھ والا رومال بیچارہ ڈر کے دوڑ گیا. میرا خیال ہے وہ کلا ہوتا ہے تو ڈبے میں ٹیشو کو 200-300 ہوتے ہیں. اب کلا بندہ تو نہیں اتنوں سے پیڑ سکتا. جو بھی ہے عزیزی, جب سے ٹیشو آیا نا میری جلد کو بہت سکون ہے. اچھا جی, ہاں سینسٹیو ہے نا, رومال سے ریشز پڑ جاتے ہیں. نہیں تو ٹیشو نکالتے کیسے ہو ڈبے میں سے؟ میں نے تو سنا ہے تم ڈبے کی طرف جاؤ تو ڈبا کوٹ کے منہ بند کر لیتا ہے. بہت اچھے, میں رومال کو یاد کر رہا ہوں, اس نے ٹیشو کا بیڑا گرک کر دیا. یہ جو رومال ہے اس کے میں بتا رہا ہوں کتنے فائدے ہوتے تھے. مثلا اس رومال کا سب سے بڑا استعمال یہ ہوتا تھا کہ دلہا کے شرمانے کے کام آیا کرتا ہے. یاد ہے اب دلہا نے شرمانا, دلہا کیا دلہنوں نے شرمانا چھوڑ دیا تو دلہا بیچارہ کیسے آئے گا؟ نہیں, دلہے کو وہ شادی کے بعد بھی کام دیتا تھا. کسی وجہ سے کوئی ڈانٹ ٹپٹ یا لڑائی جھگڑے کی وجہ سے دولہے کے آنسو نکل جاتے تھے تو وہ منہ نیچے رکھ کے یہ ڈولی رومال نکال کے تو آنکھیں صاف کر لیتے. اب جب وہ بیچارہ منہ اٹھا کے کہتا نا یہ ہے ٹیشو کا ڈبا دے, تو وہ پکڑا جاتا ہے کہ رونا شروع ہو جاتا ہے. پھر یہ رومال محبت کی نشانی بھی سمجھا جاتا تھا. یہ سب سے بڑی بات, رومال کے اوپر نام کی کڑھائی کر کے نا, یا دل بنا کے اس میں سے تیر گیار کے, تو وہ بھی گفٹ دیا جاتا تھا. اسی پہ تو گانا بنا تھا, آندھا تیرے لئی ریشمی رومال وے اتے تیرا نہ کڈیا وے میں بنے آئی چامانال. آندھا تیرے لئی. ہائے گوری تو بیچارہ ایسے تڑپ رہا ہے جیسے اس کو 2-3 دفعہ یہ گفٹ مل چکا.
मैं समझना पता नहीं कितना औखा होके लिया बेचारे ने उधार लिया या मुल लिया लेकिन आंदा तेरे लिए रेशमी रुमाल। हाय हाय हाय। अच्छा इस रुमाल के बेशुमार फायदे भी होते थे। मेरे आंसू ही नहीं थे पूछे जाते, कई दफा दाने पड़ा के भी इसमें बांध लेते थे। कई खलंडरे लड़के इसको गले में बांध के डॉन बन के भी फिरते थे। हाँ जी। बेशुमार इसके इस्तेमाल होते थे, गोट पे भी बांध लेते थे अगर रंगीन अच्छा होता था। ले जी अजीज साहब, आप गुजरे जमाने की बात कर रहे थे, मैं आपको आने वाले वक्त के हवाले से खबर सुनाती हूँ। जी सुनाइए। लंदन की एक तहकीक के मुताबिक सन 2040 तक यानी सिर्फ 24 बरस बाद दुनिया भर की बिजली कंप्यूटर ही खा जाएंगी। शाबाश। अब पता चला कि ख्वाजा आजम साहब क्यों नहीं बिजली बना रहे। उनके बेचारों को पहले ही डर पड़ गया है कि सारी बिजली तो कंप्यूटर ने खा जानी है, मैं किस लिए बनाऊं। वो क्या कहते हैं कि बच्चा फेल हो गया ना इम्तिहान में से, तो कहता है शुक्र है मैंने मेहनत नहीं थी की, वरना फेल ही होना था, मैंने सारी मेहनत ही आया हो जानी। हाँ हाँ, मेरी वालदा साहबा अल्लाह बख्शे, उन्होंने एक दफा मुझे याद है कि रोटियां पकानी बंद कर दी थी। उन्होंने कहा मैं जितना आटा गूंथती हूँ सारा ये खा जाता है। तुम कच्चा आटा खा जाते हो? तुम कच्चे की बात कर रहे हो, ये खुश्क आटा खा जाता है। हद हो गई है यार वैसे। हाँ जी खुश्क खा जाता था। कई दफा खुश्क आटा मेरे गले में फंस भी गया, फिर मैं कुकड़ की तरह सारे वेड़े में बात यानी कंप्यूटर की बिजली खाने की हो रही है और उसको अजीजी के खाने की पड़ गई है। अब भाई जी वो 24 साल बाद बता रहे हैं इंग्लैंड के रिसर्च वाले कि बिजली सारी कंप्यूटर खा जाएंगे, इतना दुनिया पे कंप्यूटर हो जाएगा। हाँ इंग्लैंड अमेरिका में भी लोड शेडिंग हो रही होगी। उधर भी माइकल को उसकी बीवी मार्था कह रही होगी कि सब्जी लेने चले हो तो 2 हाथ वाले पंखे भी ले आना। और मेरा ख्याल है इस खबर को पढ़ के बिल गेट ने कंप्यूटर फैक्ट्री बंद करके हाथ वाले पंखियों की फैक्ट्री लगा लेनी। सिर्फ इसलिए खुश हो रहा है कि हमारे बाद उनका भी बेड़ा गर्क हो गया। क्या बात? ठीक है, हमारी तो पहली लोड शेडिंग हो रही है। वो क्या कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़े घटे सानू की, यही तो 100 रुपए ही पुआने ले जी अजीज साहब, अब जो खबर सुनाने जा रही हूँ ना, उसकी सबसे ज्यादा खुशी आपको होगी। जापानी माहिरीन ने आंखों में आंसू ना लाने वाला प्याज ऐजाद कर लिया। इस प्याज को खुशी का गेंद यानी स्माइल बॉल करार दिया गया है। मुबारक हो बगैर आंसू के अब आप प्याज काट सकते। बल्कि मैं तो कहता हूँ शो को भी छोड़ो, दौड़ के जाओ, पहले 2.5-3 मन इकट्ठा ले आओ जापान से। ये ना हो शो खत्म होने तक तो उधर प्याज ही खत्म हो जाए। तुम तो आदी हो गए हो ना, मैं तो मानता हूँ कि मेरे अभी आंसू निकलते हैं। बात अच्छा, यानी घर गृहस्थी में मुझसे जूनियर बन रहा है। हालांकि प्याज काट काट के बेचारे को 7 नंबर ऐनक लग गई। अच्छा ये प्याज का काम है, मैं समझ रहा था कि पढ़ पढ़ के ऐनक लगी है। नहीं जी नहीं, क्या फजूल बातें। मुझे यकीन करो 2-3 माह पहले पता चला है कि प्याज और लहसुन कोई अलग अलग चीज होती है। यानी लहसुन और प्याज के फर्क का ही नहीं था पता। 7-8 साल तो हो गए हैं तुम ब्लड प्रेशर के लिए लहसुन खा रहे हो। कितना मासूम बनता है देखो यार। हालांकि अराइयों के बच्चे को छिले भी पता होता है कि प्याज कौन सा है और लहसुन कौन सा है, बल्कि उसे खेलने के लिए गेंद के तौर पर प्याज ही देते हैं। गुड़ती भी शहद और प्याज मिला के देते हैं। अब ये तफसीली नुस्खे तो तुम ही जानते हो। बहरहाल बड़ी खुशी हुई है कि बगैर कुड़तन के भी प्याज इजाद कर लिया गया है। बड़ी बात। ये मेरा ख्याल है कुछ नहीं तो कम से कम अराइयों को जरूर जापान को ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच जापान, तुमने हमारा इतना बड़ा मसला हल कर दिया। यार वैसे ये अब बगैर कुड़तन के जो अपना प्याज निकल रहा है, ये भी खामदों से ही कटवाएंगी खवातीन, ये खुद काट दिया करें। बीवियों को प्याज कटवाने से कोई दिलचस्पी नहीं होती, आंसू निकलवाने का मजा लेती हैं वो। चलो इसका मतलब है प्याज से तो तुम्हारी जान छूट गई। चलें जी खबर सुने अगली। भारतीय शहर कोल्हापुर में 90 फुट हवा में लटक कर शादी, भारतीय जोड़े का नया रिकॉर्ड। पंडित ने भी हवा में लटक कर ही मंत्र पढ़े। हाय हाय हाय, देखो ये पैसा क्या क्या करवा देता है।
90 मिनट शादी करवाने के लिए हवा में लटके रहे हैं दुल्हा दुल्हन और ब्याह करवाने वाला पंडित। चलो दुल्हा दुल्हन की तो पूरी जिंदगी का मसला है, वो तो 90 मिनट लटके रहे हैं। दुल्हन ने तो सारी जिंदगी लटके रहना बाद में। और वैसे भी मेरा ख्याल है दुल्हन ने ये सोचा होगा कि मैंने इसको कैसे लटकाना है, जरा पहले दिन ही तजर्बा हो जाए मुझे। हम तो लटके हैं सनम, तुझको भी ले लटकेंगे। हम तो लटके हैं सनम, तुझको भी लटकाएंगे। ये असली शादी है ही नहीं, ये हवाई शादी है। बिल्कुल। और देखो 200 नहीं तो 300 ले लेगा वो पंडित जिसने मंत्र मंत्र पढ़ने हैं, उनकी शादी करानी है। वो 90 मिनट 300 रुपये पीछे हवा में लटका रहा है। 10 मिनट और लटका रहता तो इसने पक के गिर जाना था। और मेरा ख्याल है लाई मन्ना पंडित भी पक के गिर गया होगा और दुल्हन भी आखिर 90 मिनट बाद उतर आई होगी और उसने दूल्हे से कहा होगा कि ले सोने होने थे लटके रही सारी ये। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, इंसान तो अपने बच्चों को खुश करने के लिए, हंसाने के लिए तरह तरह के पापड़ बेलते ही हैं। हाय हाय, चंगे भले बड़े बड़े सहाफी बच्चे को डांस कर करके दिखा रहे होते हैं। एक पालतू कुत्ता देखो इंसानी बच्चे को खुश करने के लिए क्या कर रहा है। दिखाएं जरा। बहुत अच्छे। हालांकि ये गोल गोल ना भी घूमे तो उसका मुंह भी हंसाने वाला ही है। थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करता है कि बच्चा हंस रहा है ना मेरी हरकत में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह रे वाह, कुत्ते का बड़ा कसोनर का मुंह। वाह रे वाह, बहुत अच्छे। क्या बात है यार, बहुत अच्छे। कुत्ता चाहे दिल में कह रहा हो हसी जान दे, मैनू कोई खाना तो दे। यही आइटम वो मदारी के साथ करता तो बेपनाह पैसे मिलने थे। इससे साबित ये होता है कि बच्चा जिस तरह जानवर का होता है और इंसान उससे बड़ा प्यार करता है, इसी तरह जो इंसान का बच्चा है उससे भी जानवर बड़ा प्यार करता है। वाह रे वाह। अच्छा, जानवरों का एहसास तो तुमने देखा है, जानवरों की शरारत भी देखो जरा। दिखाएं जरा। ये पूरी एक आइटम है, ये देखना जरा। ये कौन सा जानवर? ये बीमार बंदर है। अच्छा अच्छा, ये 2 बंदर स्ट्रेचर लेके आए हैं बाकायदा। वाह जी वाह। अच्छा, ये भी बंदर ही है। हाँ, रेड क्रॉस की यूनिफॉर्म पहन के आए हैं। बहुत अच्छे। है बंदर बीमार ऊपर रखा। ये देखो, ये बंदर की हरकत, ये पकड़ो अपना स्ट्रेचर कहता है। हाय 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 हाय, ये मेरा ख्याल है किसी मदारी की आइटम है। देखो कितनी तेज आए हैं, जैसे बड़ी फिक्र है उनको। शरारत देखो उनकी। और मरीज ये वो रखा है ऊपर रखा है स्ट्रेचर पे और दौड़ गए। अब मरीज उथे ही छड़ गए हो। ये स्ट्रेचर गलत ले आए, ये देग उठाने वाला स्ट्रेचर था। उसे स्ट्रेचर नहीं कैंची कहते हैं। कैंची होती है वो। अच्छा यार, आलू गरीब की कमोबेश हर हांडी में इस्तेमाल हो जाता है, सस्ता होता है जी। लेकिन आलू गरीब के एक और काम क्या आ रहा है वो देखो इसका इस्तेमाल। ये देखो, दिखाएं। ये आलू है नीचे, ब्लेड खेल रहे हैं बच्चे। कैसे यार, ये तो सुना था कि जरूरत इजाद की माँ है, लेकिन इससे पता चलता है कि गुर्बत इजाद की माँ है। बहुत अच्छे। वाह वाह। हाय हाय हाय। जो जीतेगा सारे आलू उसके होंगे, इनाम ये है। और हर साल इसकी अनाउंसमेंट भी बदल जाती है। नायरीन, इस साल आपको 9 आलूओं का टूर्नामेंट दिखाएगा। अगले साल इंशाल्लाह पुराने आलूओं का टूर्नामेंट होगा और मिड में हम उबले हुए आलूओं का टूर्नामेंट भी कराएंगे। नायरीन, ये फजे कमियार ने उबले हुए बॉल को स्टिक मारी है तो स्टिक बॉल के अंदर घुस गई। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਗੇਮ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕੇਗੀ। अच्छा, तुम्हें एक नई कन्वेंस दिखाऊं? दिखाएं। ये देखो, क्या इजाद हो गया है। शाबाश। या नाकाबिले यकीन है। अजीज साहब वेस्पा बेच दें।
बहुत अच्छा। ये देखो तो सही यार, कोई उसमें तो क्या बात है, एक दो कदम नहीं है, मुसलसल चल रहा है वो। देखो बात, इसके तो घर वाले बेचारे ये नहीं कहते होंगे कि हमारे मुंडे ने नवी मोटरसाइकिल खरीदी है, तो कहते होंगे कि हमारे मुंडे ने नवा बांस खरीद लिया, अब छेती दफ्तर पहुंच जाता। अभी 70 सीसी लिया है, अगर 125 लेता तो यूं पहुंचता। तो देखो ना यार क्या कहे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा यार, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बहुत अच्छे। या ये कर सकता है तो या फिर यही कर सकता है। मैं किस लिए इस कोतखाने में छलांग लगाऊं? अब ये देखो कि सामने से गाड़ियां आ रही हैं, खुदा न खास्ता गाड़ी लग जाए तो गाड़ी वाला बताएगा क्या कि मेरा एक्सीडेंट किसके साथ हुआ है? बांस के साथ। गड्डी च बांस वजया भाई, गड्डी नूं लास पै गई। वो इसी जा रहा है, पता मेरा तो कुछ नहीं टूटना। इसके घर आके महल्ले वाले भी कहते होंगे परवेज जरा अपनी मोटरसाइकिल दई, असी परनाला खोलना है। नाज़रीन, ये था आज का इस्तेमाल। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात